اے لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مکان دیا ہے، اولاد دیا ہے، صاحب ثروت بنایا، صاحب عزت بنایا، کاروبار دیا، مگر قسم خدا کی ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی اہم نعمت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان اگر محفوظ ہے تو بندہ کامیاب ہے، ایمان چلا گیا بندہ ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا، مولا سب لٹ جائے مگر ایمان سلامت ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما نقیب اجلاس جناب مختار حبیبی صاحب قبلہ، اس محلے کے تمام ذمہ داران، بزرگ بڑے، سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز و محترم سامعین کرام، کھڑے ہو کر کے سننے والے تمام میرے پیارے بھائی، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، چھوٹے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار، احمد مختار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں کمیٹی دیوان رسول کے تمام ممبران، جنہوں نے اپنے محلے کے بزرگوں، بڑوں اس بستی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی
مختار حبیبی صاحب کی نقابت میں، نظامت میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ان تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہر سال انہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع جگہ کے اعتبار سے، آج کا موضوع جگہ کے اعتبار سے، آپ لوگ بڑے ہی دماغ والے لوگ ہیں، عقل مند ہیں، میں نے کہا جگہ کے اعتبار سے آپ سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یار غار مصطفیٰ رفیق مصطفیٰ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ خلیفہ، آگے کا جملہ بولو، خلیفہ اول۔ ایک جملہ قوالی میں سنتے ہو، غلط ہے، سنتے ہو اور جھومتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو، مگر سنو سنیو، یہ جملہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ میں پہلا لائن بولتا ہوں، اگلا لائن آپ بولو۔ دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مست قلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بس قوالی لگا دیا، پڑھنا شروع کر دیا، جھومنے لگا، سمجھا نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ ہمارے عقیدے اور نظریے کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ اس لیے سن لیو، جب بھی کہنا تو یہی کہنا، صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ دو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہے۔ خلیفہ سو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہے۔ نبی ہے، ساتھ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، تینوں ساتھ میں ہیں۔
نبی چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں نبی کے یہ تینوں یار بھی جا رہے ہیں۔ آپ کہو گے ربانی میاں ابھی تو پنجتن مکمل ہوا نہیں، نبی ہے، صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ایک تو نہیں ہے، اور جب تک وہ نہ آئے تب تک پنجتن مکمل نہیں ہے۔ اچھا پہلے یہ جملہ مکمل کر لوں پھر آپ کو پنجتن بھی سمجھا دوں۔ یہ نبی کے ساتھ نبی کے تینوں یار کہاں جا رہے ہیں؟ فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے ساتھ نبی کے تینوں یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ اچھا ہم لوگ پنجتن والے ہیں، کون ہے وہ لوگ؟ پنجتن والے، اور کوئی ایک پنجتن کو مانتا ہے، کوئی ایک پنجتن کو مانتا ہے، سنی دو پنجتن کو مانتا ہے۔ بولو کہ پنجتن کو ہم مانتے ہیں؟ دو پنجتن، ایک پنجتن میں نبی ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور دوسرے پنجتن میں نبی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ ہم دو پنجتن کے ماننے والے ہیں، ہم سے ٹکرانا نہیں، ورنہ دونوں کے بیچ میں ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں سنی کے پنجتن کو مانتا ہے، بولو دو پنجتن کو، ایک میں نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور دوسرے پنجتن میں نبی، صدیق، عمر، عثمان، علی۔ مگر جناب علی کا مقام دیکھو، یہ پنجتن میں بھی علی ہے اور یہ پنجتن میں بھی علی ہے۔ میں نعرہ حیدری کا منکر نہیں ہوں، مگر میں نے صرف نعرہ حیدری کا قائل بھی نہیں، اس لیے کہ صرف نعرہ حیدری لگانا یہ اہل سنت و جماعت کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ ہمیں ان سے کسی بھی طرح کی مشابہت نہیں چاہیے۔ ہم نعرہ حیدری بھی لگائیں گے، نعرہ صدیق اکبر بھی لگائیں گے، نعرہ فاروق اعظم بھی لگائیں گے، نعرہ عثمان غنی بھی، تاکہ پتہ چلے ہم سنی ہیں، ہم صرف نعرہ حیدری والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا ہم نعرہ حیدری کے منکر نہیں ہے، مگر صرف نعرہ حیدری ہم اس کے قائل ہیں۔ علی کے ساتھ علی کے ان تینوں یاروں کا بھی نعرہ لگایا گیا، اس لیے کہ جس جگہ پر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی عظمتوں کا انکار ہو، صحابہ کی عظمت کا انکار ہو، تو ہم دنیا والوں کو بتائیں گے
اے دنیا والوں یہ نبی کے صحابہ وہ ہے جب تک ان کی عظمت کو پہچانو گے نہیں تب تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام مکمل نہیں ہے. اسلام مکمل ہی ہوتا ہے نبی کے تمام صحابہ کی عظمتوں کا اقرار کرنے پر، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ نبی کے جملہ صحابہ کے ذریعے سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نا جگہ کی مناسبت سے نبی ہے صدیق عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے کہاں؟ علی کے گھر. دروازے پر دستک دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا. جیسے ہی سامنے والوں کے چہرے پر نظر پڑی حضرت علی مسکرانے لگے، کیونکہ سامنے وہ نبی کھڑے ہیں جو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، آمنہ کے لال ہے، عبداللہ کے لحد جگر ہے، سردار کائنات ہے، مالک جن و انس ہے، محبوب پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ میں صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان. علی مسکرانے لگے. سلام و کلام ہوا. جناب علی نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں تشریف لائیے. اللہ کے نبی خود بھی گئے اور ساتھ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی تینوں گئے. نبی تشریف رکھے. علی جلدی سے اندر گئے. طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، سائمہ، صابرہ، شاکرہ، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا فاطمہ تجھے معلوم ہے گھر میں کون آیا ہے؟ جناب فاطمہ کہنے لگی علی میں جانتی تو نہیں کہ کون آیا ہے، مگر آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کی دلکشی بتا رہی ہے کہ میرے گھر میں نبی تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب علی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ صرف نبی نہیں، نبی کے ساتھ ابو بکر بھی آئے ہیں، عمر بھی آئے ہیں، عثمان بھی آئے ہیں. اے فاطمہ جلدی سے پانی پینے کے لیے کچھ دو، اور جب تک میں پانی پلا رہا ہوں تب تک تم کھانا تیار کر لو. کیا پتا چلا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے نا تو مہمان کو بٹھا کر کے جلدی سے اسے پانی پلایا کرو. کیا کیا کرو بولو؟ پانی پلایا کرو. نمکین ہے، بسکٹ ہے، مٹھائی ہے، کچھ نہ ہو تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی دے دیا کرو. آپ گوری گنج کے علاقے سے چل کر کے مختار حبیبی صاحب آپ کے یہاں آوے اور آپ ان کو حجرے میں بیٹھا کر کے غائب ہو جاؤ. نہ ناشتہ، نہ پانی، نہ چائے، نہ ٹھنڈا، نہ آئس کریم، کچھ بھی نہیں، تو مختار صاحب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا تو نہیں کہ آنا ناگوار لگ رہا ہے. بٹھا کر غائب. اسی لیے کہا مہمان آئے کھانے میں دیر ہو پہلے پانی پلاؤ تاکہ مہمان سمجھ جائے میرا آنا میزبان کو خوشی دے رہا ہے، ناگوار نہیں لگا. اور دیر کرو گے تو مہمان سوچے گا کہ آنا پسند نہیں ہوا ہے. اسی لیے ہمارے جناب حاجی انیس الرحمان مہتو صاحب بڑے چالاک آدمی ہیں. جیسے ہی میں جاتا ہوں ان کے گھر
فوراً گھنٹی بجاتے ہیں اور نمکین بسکٹ کی پلیٹ لگوا دیتے ہیں، اور رمضان میں جاتا ہوں تو عطر کی شیشی پیش کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس پورے محلے دوشی پورا کی شان آن بان سلسلہ قادری کے سردار حضرت صوفی جناب عطیہ الرحمان شاہ صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے گھر میں بھی جاؤ تو جلدی سے خوشبو پیش کرتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، اور چائے کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ربانی میاں تو چائے پیتے ہی نہیں۔ تو میں نے کیا کہا، مہمان کو انتظار، انتظار، آگے بولو، انتظار نہ کرایا کرو، جلدی سے پانی لاؤ، مہمان کو ناگوار نہ گزرے۔ سنو، مہمان کے آنے پر چہرہ بگاڑا نہ کرو، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آتا ہے اپنے مقدر کا لے کر، اور جب جاتا ہے تو آپ کے گھر کی مصیبتوں کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہے مہمان۔ کہا فاطمہ جلدی سے پانی پینے کا سامان لا، جب تک میں پانی پلا رہا ہوں تو کھانا بنا دے، کھانا بھی مہمان کو کھلا کر کے بھیجنا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، اے علی، ابھی گھر کے اندر شہد کے سوا کچھ نہیں ہے، شہد کے سوا، شہد کے سوا بولو کچھ نہیں ہے۔ جناب علی نے کہا وہی لاؤ، تو جناب فاطمہ نے ایک پلیٹ نکالی، فاطمہ کی پلیٹ، سبحان اللہ، جناب فاطمہ کی پلیٹ، اگر میں کہوں کہ اس پلیٹ پر جنت کی پلیٹیں بھی قربان ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خاتون جنت نے ایک پلیٹ نکالی، جو پلیٹ سفید روشن چمکتا، اور اس کے اندر شہد ڈال دیا، کہا علی لے کر جائیے، میں کھانا بنانے کی جا رہی ہوں۔ جناب علی لے کر کے چلے گئے، نبی کی بارگاہ میں شہد کی پلیٹ، جناب خاتون جنت لگی آٹا وغیرہ گوندنے کھانا بنانے۔ جناب علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ کھانا بنا رہی ہے، جب سے یہ شہد تناول فرمائیے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی انگلی مبارک کو شہد کی پلیٹ میں ڈالا تو نگاہ رسالت نے دیکھا کہ شہد کے اندر ایک باریک پتلا سا بال تیر رہا ہے۔ پلیٹ میں شہد، شہد میں پتلا باریک سا بال۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے یارو، اے صدیق و عمر، عثمان و علی، سنو، فاطمہ کھانا بنا رہی ہے، کچھ وقت لگے گا، کچھ وقت لگے گا۔ جب سے ہم لوگ دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں بولو، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دل لگی کی بات کرتے ہو، آپ کے دل لگی کی باتوں میں کیا ہے؟ غیبت، چغلخوری، جھوٹ، برائی، اس کی لگائی بجھائی، اور حد تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، قبرستان میں چائے کی دکان پر بیٹھ کر، جہاں پر آ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے ہم غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر جہاں پر انسان جاتا ہے تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، مگر اسی دروازے
دروازے پر بیٹھ کر ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور میرے یارو، امام الانبیاء کے غلاموں، ایسا نہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے بھائی کی غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ لہذا غیبت سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، چغلی سے توبہ کرو، برائی سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ دل لگی کی باتوں میں بھی ذکر خدا اور ذکر رسول کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین اسلام کی بات کیا، صحابہ کا تذکرہ کیا، اہل بیت کی شان بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بننے میں وقت لگے گا، جب سے دل لگی کی بات کرو، مگر میں بتاؤں گا کہ بات کیا کرنی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں بتاؤں گا بات کیا کرنی ہے۔ کہا پلیٹ سفید ہے، پلیٹ میں شہد ہے، شہد میں بال ہے، تین چیزیں ہیں، تینوں پر ایک ایک بات سب کوئی کہو۔ آپ بھی ماسٹر ہیں، آپ بھی ماسٹر ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کبھی کبھی بورڈ پر آپ لوگ 5-6 ورڈ لکھ کر کے دے دیتے ہیں، اب بچوں سے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، ہے نا؟ 5 ورڈ 5 الفاظ لکھ دیے، کہا بچوں جملوں میں استعمال کرو۔ ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، جب تک بچے جملے میں استعمال کریں تب تک 2 شعر کہہ لیتے ہیں۔ گھر میں تو موقع ہے نہیں، بیوی کے سامنے مجال ہے شعر کہنے کے لیے، باہر کہنے کے لیے پھر مدرسہ مسجد کہاں کہیں گے؟ بچوں کو کام دے دیا، تم لوگ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، رات میں مشاہدہ کرنا ہے، پڑھائیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ میں نے یہ باتیں دل لگی کے لیے کہہ دی، آپ نے مسکرا لیا، ہنس لیا، اب سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ہر کوئی ایک ایک بات تینوں چیز پڑھ کرو۔ اب یہاں پر ایک چیز کو غور کرنا، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بزرگ اسٹیج پر ہیں، ایک چیز ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ اب ہمارے سماج سے ادب اٹھتا جا رہا ہے، بچے بے ادب ہو رہے ہیں، اور یہ ساری گیم موبائل کی ہے۔ موبائلوں پر نہ جانے کے کیا کیا دیکھتے ہیں، اب ان سے ان کا ذہن اتنا خراب ہو رہا ہے، کیا سرکار، کیا مہتو، کیا باپ، کیا محلے کے بزرگ، کیا بڑے، کسی کا ادب تک نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جب یہ میٹنگ میں محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی پہلے کی طرح اب نظارہ نہیں ہوتا، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے ہوتے، چھوٹے بولتے رہتے ہیں۔ سنو، جب کہیں پر آپ کے محلے کے بزرگ بیٹھے، بڑے بیٹھے، ذمہ دار حضرات بیٹھے، آپ کو بھی بلایا گیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، بڑوں کے بولنے کا انتظار کرو، جب تک بڑے نہ بولے تب تک چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، اور جب بڑے بول کے خاموش ہو جائے تب بھی چھوٹے کو بغیر اجازت کے نہیں بولنا چاہیے۔ کہو مہتو صاحب، سردار صاحب، میرے چاچا، فلاں دادا، اجازت ہے میں بھی بولوں؟ اگر وہ کہے ہاں بولو تب بولا کرو، ورنہ خاموش رہو، چپ رہو، اب بڑوں کی سنا کرو،
نبی نے فرمایا بولو صدیق اکبر خاموش ہے، حضرت عمر خاموش ہے، حضرت عثمان خاموش ہے، حضرت علی خاموش ہے، مگر جانتے ہو حضرت عمر کی نگاہ حضرت ابو بکر کے چہرے پر ہے، حضرت عثمان کی نگاہ حضرت ابو بکر کے چہرے پر ہے، حضرت علی کی نگاہ حضرت ابو بکر کے چہرے پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جب کسی محفل میں نبی صحابہ کو بولنے کا حکم فرماتے تو سب کی نگاہ ابو بکر کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، اور سب دیکھتے تھے کہ نبی کا یار صدیق اکبر پہلے بولے، ہم بعد میں بولیں گے، کیونکہ صحابہ میں ان سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے لوگوں، میرے نبی کے یار صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسان کیا، چاہے عمر نے، چاہے عثمان نے، چاہے علی نے، چاہے ابو ہریرہ نے، چاہے ابو موسیٰ نے، چاہے ابو عبیدہ نے، چاہے سعد نے، چاہے زبیر نے، چاہے حضرت طلحہ نے، سب نے مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ابو بکر کو چھوڑ کر۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکاؤں گا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالی چکائے۔ صدیق اکبر اس صحابی کا نام ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے کا شرف عطا کیا۔ صدیق اکبر اس صحابی رسول کا نام ہے کہ قسم خدا کی ہر دن جس کے گھر نبی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے چہرے پر سب دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر خاموش بیٹھے ہیں، پھر ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے تو پہلے میں 3 باتیں بولتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر اجازت ہے بولو۔ اب دیکھو حضرت ابو بکر اپنے مزاج، اپنی عقل، اپنی فراست، اپنی دانائی، اپنی لیاقت کے اعتبار سے کتنی بڑی بات ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر اس سفید روشن چمکدار پلیٹ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی یہ پلیٹ چمکدار ہے، روشن ہے، سفید ہے، اس سے بھی زیادہ روشن، سفید، چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ایمان۔ کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس ایمان کی تفسیر میں جانا چاہتے ہو تو کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والناس بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا،
اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مان لیا، احکام کو مان لیا، اسی ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ چمکدار دنیا میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، ایمان۔ اور آگے کہا یا رسول اللہ یہ شہد سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جو مٹھاس ایمان میں ہے، جو مٹھاس ایمان میں ہے وہ مٹھاس شہد میں نہیں ہے، شہد میں نہیں ہے۔ اور اس مٹھاس کو اگر کبھی محسوس کرنا ہے نا، آنکھیں بند کرو، اکیلے میں بیٹھو، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے جاؤ، چھومتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چھومتے جاؤ، ایسی مٹھاس ملے گی قسم خدا کی۔ پہلے دن 100 پڑھو گے، دوسرے دن 100 پڑھو گے، تیسرے دن 100 پڑھو گے، چوتھے دن آٹومیٹک 200 ہو جائے گا، پھر بڑھ کے 300 ہو جائے گا۔ حال یہ ہوگا اٹھو گے تو زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سو گے تو زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جسے ایمان کی دولت مل جائے تو جو مٹھاس دولت ایمان میں ہے وہ شہد میں، بولو وہ شہد میں نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب صدیق اکبر نے تیسری بات کہی یا رسول اللہ اور اس شہد کے اندر جو باریک پتلا سا بال ہے اس سے ابو بکر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ دیکھتے نہیں ہو اخباروں میں، پڑھتے نہیں اخباروں میں، سنتے نہیں سماچاروں میں، اچھے اچھے ایمان والے دولتوں پر بک گئے، پیسوں پر بک گئے، سامانوں پر بک گئے، جھانسے میں آ گئے، پتہ چلا باپ مسلمان، ماں مسلمان، خود ساری زندگی مسلمان رہا، دولت ہاتھ لگی، بے ایمان ہو گیا، ایمان چلا گیا، ایمان لٹ گیا۔ اے لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مکان دیا ہے، اولاد دیا ہے، صاحب ثروت بنایا، صاحب عزت بنایا، کاروبار دیا، مگر قسم خدا کی ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی اہم نعمت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان اگر محفوظ ہے تو بندہ کامیاب ہے، ایمان چلا گیا بندہ ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا مولا سب لٹ جائے مگر ایمان سلامت ہے، سب لٹ جائے مگر ایمان سلامت رہے۔ اور میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ فقیر کا اس پر عمل ہے، آپ لوگ بھی عمل کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتے پہلے تو وہ نمازی بن جاؤ، اور جو نمازی ہیں وہ یہ دعا سیکھ لیجئے۔ آپ لوگ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں، بالغ کی، نابالغ کی نہیں، تو بالغ کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو آخری حصہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اس حصے کو ہر نماز کے بعد، اس حصے کو ہر نماز کے بعد
پڑھا کیجئے. اس میں کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر اور ہمیں موت عطا فرما تو ایمان پر. اور جو آدمی یہ دعا 5 نمازوں میں پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایمان پر خاتمہ کے لیے جو ظاہری چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا مرنے سے پہلے آخری جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہے. آج ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ امانت میں کبھی بھی خیانت، امانت میں کبھی بھی خیانت، آگے کا بولو نا یار، امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے. امانت میں خیانت کرنا منافق کی پہچان ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور اللہ سے بڑا کوئی امانت دار ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا، اللہ سے بڑا. تو آپ یوں کہو، پہلے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کو پڑھ کر کے کہو اے اللہ میں نے یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھا، مرنے سے پہلے مجھے یہ عطا کر دینا، مرنے سے پہلے مجھے عطا کر دینا. یہ میں نے تیرے پاس امانت رکھا. یہ وہ نسخہ ہے کہ قسم خدا کی آپ مرنے والے ہوگے، اللہ آپ کو آپ کی امانت واپس کر دے گا، اور مرنے سے پہلے آخری کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہوگا. اس لیے اے لوگوں دعا اللہ سے کرو ایمان کی سلامتی کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، اور ایمان پر موت کے لیے، اور ایمان کی حفاظت کرو. کیونکہ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، علاقے علاقے، محلے محلے فتنہ ہے، فساد ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں. کب کون آپ کے ایمان کو اچک لے پتہ نہ چلے گا. کبھی تو بریلی کے قلندر اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، ہم سنیوں کی جان رضا، امام احمد خان رضا یوں فرماتے ہیں او سنیوں سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو اب ایمان کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 جملہ بول کر خاموش ہو گئے. تو سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عمر بھی 3 باتیں بولوں. نبی نے فرمایا اجازت ہے. کون عمر؟ شان عمر کو گھٹانے والوں، فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والوں، سنو میرا عمر کون ہے. سارے صحابہ نے نبی کی بارگاہ ہمیں آ کر کے کلمہ پڑھا ہے، مگر عمر وہ ہے کہ جن کو اللہ سے میرے مصطفیٰ نے مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کی ذات صرف مرید مصطفیٰ نہیں ہے، عمر کی ذات مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر وہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں نبی فرض کر رہے ہیں، ارشاد دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر
عمر کے حق میں دعائے رسول قبول ہو گئی تو پتہ چلا اسلام کی عزت کا نام حضرت عمر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، کمیٹی دیوان رسول. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے، عاشق مصطفیٰ بھی ہے. کون حضرت عمر؟ وہ حضرت عمر کہ نبی فرماتے ہیں اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے انسان اور جنات دونوں کا شیطان بھاگ جاتا. جنات کا شیطان تو نہیں دیکھا آپ نے، انسان کا تو دیکھا ہے نا. خالی نام لے لو حضرت عمر کا چھڑ جائیں گے. اللہ اکبر. نبی نے کیا حق فرمایا، کیا سچ فرمایا. حضرت عمر وہ ہے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. پتہ کیا چلا؟ مقام نبوت کے علاوہ سارے مقام تو حضرت عمر نے طے کیا. اب اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام نبوت ہے، مگر میرے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. لہذا اب حضرت عمر نبی نہیں ہو سکتے. اور سنو عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقیدے میں ایک اہم عقیدہ ہے. آج گلی گلی علاقے کے اندر یہ بھی فتنہ چلا، گوہر شاہیوں کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، حنیف بن شکیل کا فتنہ. ان فتنہ گروں نے اپنے ایجنڈے کو چھوڑ رکھا ہے. اس لیے اے میرے یارو، امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہنا کہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم. اللہ نے ختم نبوت کی مہر میرے مصطفیٰ کریم پر لگا دی ہے. اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے تو اب نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی غلام مصطفیٰ بن کر کے آئیں گے. وہ بھی نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. دنیا میں آئیں گے اب تو کلمہ نبی کا پڑھیں گے، شریعت نبی کی فالو کریں گے. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہم سب کو رکھنا ہے، اور یہی رکھنا ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو کسی نبی کو مانے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا. تو شان فاروق اعظم آپ نے سمجھ لیا نا. فاروق اعظم کون ہے؟ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان کس کا جنات کا بھی اور انسان کا بھی بھاگتا ہے. جو انسان ہے وہی فاروق اعظم کو مانتا ہے. سبحان اللہ. مقدر والے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے دل میں صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ بھی ہے. نبی کے تمام صحابہ ہیں. ہمارے دل میں حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. وہ امیر معاویہ کہ نبی فرماتے ہیں معاویہ مہدی بھی ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے وہ بھی صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں. بتاؤ اپنے باپ کے سالے سے آپ کو پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہے نا؟ ارے آپ کے ابا کے سالے آپ کے کون ہوئے؟ بولو کس کے؟ ماموں ہوئے. اپنے ابا کے سالے سے اتنا پیار ہے کہ ہم نے اگر کوئی جملہ کہہ دیا تو کہا رحمانی صاحب اب آپ سے سلام بند، دعا بند، کھانا پینا بند، کھانا جانا بند. ہم کہا بے کہا ہم نے ابا کے سالے کو ایسے سے کہہ دیا. ہمارے مما کو بہت ہمارے ماما پیارے ہیں، ہمیں تیرے ماما کو کچھ کہہ دے تو آگ لگ جاتی ہے. جو میرے نبی کے سالے ہیں، جو میرے نبی کے سالے ہیں، امت کے ماما ہیں، جنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، جب انہیں کوئی کہتا ہے بول تو ہمیں بھی آگ لگ جاتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، رشتے میں نبی کے سالے ہیں. ان کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی زوجہ میں سے کاتب وحی. 20 سال تک سلطنت اسلامیہ پر حکومت کرنے والے، 20 سال تک گورنری اور حاکم کے عہدے پر رہنے والے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جو کچھ ہوا اس میں حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہوئی، اور وہ خطائے اجتہاد اور خطائے اجتہادی کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا. اگر مجتہد سے خطا ہو جائے، مجتہد جب اجتہاد کرے تو اجتہاد صحیح ہے تو بھی ثواب، اور اجتہاد میں اگر خطا کر گیا تو بھی ثواب. معاملات میں ہم حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے سنت و جماعت خطا کو خطائی اجتہادی کہتے ہیں. وہ ان کا اجتہاد تھا، خطا ہوئی ان سے، مگر خطائے اجتہادی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ جس سے خطائے اجتہادی سرزد ہو جائے تو بھی اللہ اسے اجتہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو سن لو سنیوں، کسی بھی نبی کے صحابی کے شان میں ادنا سی بھی گستاخی نہ کرنا اور نہ کبھی برداشت کرنا. نبی کے سارے صحابی حق پر ہے، سچ ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ ملا سب ملا. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ. پتا نہیں 1400 برس کے بعد کہاں سے دماغ میں کچھ لوگوں کو فطور آ گیا کہ آج جنہیں ڈھنگ سے قرآن پڑھنے نہ آوے، اردو پڑھنے نہ آوے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنی گندی زبان کو کھولتے ہیں. اللہ تیری زبان کو جہنم میں ڈال دے. لعنت ہے تجھ پر کہ نبی کے صحابی کے شان میں گستاخی کرتا ہے. بولو ہمیں حق ہے 1450 برس کے بعد ہم مولویوں کو، غیر مولویوں کو، کسی کو بھی فیصلہ کریں.
اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کیا ہے؟ تو سنو، نبی کے سارے صحابہ حق پر ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، 3 باتیں میں بھی کہوں. عمر بولو. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. حضرت عمر کون ہے؟ 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے حضرت عمر نے. سبحان اللہ. کتنے؟ 25 لاکھ مربع میل پر. یہ قطر، یہ دبئی، یہ سیریا، یہ یمن، یہ عرب، یہ عراق، یہ ایران، یہ سارے ممالک جو آج ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہیں سب فاروق اعظم کی حکومت میں تھے. سبحان اللہ. سب پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاروق اعظم نے اپنے مزاج کے حساب سے کلام کرنا شروع کیا. کہا یا رسول اللہ، میں عمر یہ کہتا ہوں یہ پلیٹ جتنی سفید، جتنی روشن، جتنی چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن و چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا کی دولت اور حکومت ہے. دنیا کی دولت اور حکومت ہے. فاروق اعظم نے اپنے مزاج کے حساب سے بات کہی. ارے دیکھ نہیں رہے ہو، سب چھوڑ دیتے ہیں لوگ مگر حکومت نہیں چھوڑتے. سب چھوڑ دیتے. ریکارڈ ہو رہا ہے نا، کھل کر کے بولو تو کس سے بولیں، کیونکہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آج مسلمان اگر آہ بھی کرتا ہے تو اسے اندر کر دیا جاتا ہے، کوئی قتل بھی کرتا ہے تو باہر. اللہ تعالیٰ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت. آمین. اگر بنگلہ دیش میں کچھ ہوتا ہے تو تمہیں درد ہوتا ہے، تو ویسے ہی فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی درد ہوتا. تمہارا درد ہے، ہمارا درد نہیں ہے. تمہارا خون ہے، ہمارا خون پانی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ پلیٹ جتنی سفید روشن چمکدار، اس سے زیادہ روشن و چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا کی دولت اور حکومت ہے. اور یا رسول اللہ، میں عمر یہ کہتا ہوں جسے دنیا کی حکومت اور دولت مل جائے تو جو مٹھاس حکومت و دولت میں ہے وہ مٹھاس شہد میں نہیں ہے. بتائیے میں تو صاحب قبلہ حق ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس دونوں ہے، دولت بھی ہے اور دوشی پورا کی حکومت بھی ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ دونوں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ کے مال و دولت میں اور برکت عطا فرمائے، اور برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے اللہ تعالیٰ دل میں سخاوت بھی عطا فرمائے. عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے. آپ مسجد کے لیے، آپ مدرسے کے لیے، آپ بیواؤں کے لیے، آپ یتیموں کے لیے، آپ کمزوروں کے لیے، آپ غریبوں کے لیے، آپ مجبوروں کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت سے خرچ کرتے رہے. دولت وہی بہتر ہے جس میں سخاوت بھی اللہ عطا، بخل نہیں، سخاوت. نبی نے فرمایا سخاوت اور بخل یہ 2 درخت ہیں، ایک کی جڑ جہنم میں ہے، ایک کی جڑ جنت میں ہے. جو سخاوت کو پکڑ لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو مخالفت کو پکڑے گا وہ جہنم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ انقلاب النبی.
تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جسے دولت و حکومت مل جائے تو جو مٹھاس دولت و حکومت میں ہے وہ شہد میں نہیں ہے. اور تیسری بات، آخری بات بڑی اہم ہے، پوائنٹ والی ہے، گانٹھ لو دماغ میں. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اس پلیٹ میں جو بال ہے میں عمر اس سے یہ کہتا ہوں یہ بال جتنا باریک اور کمزور ہے اس سے بھی زیادہ باریک اور کمزور اگر کوئی کام ہے تو حکومت میں رہ کر کے انصاف قائم کرنا. جی ہاں، انصاف. آج زمانہ کہہ رہا ہے انصاف کہاں ہے، انصاف کہاں ہے. اس لیے چاہے محلے استر کی حکومت ہو، چاہے شہر کے پیمانے کی حکومت ہو، چاہے صوبے کی پیمانے کی حکومت ہو، چاہے ملکی پیمانے کی حکومت ہو، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے حکومت دی ہے تو انصاف قائم کرنا. حکومت ہے تو انصاف، کیونکہ انصاف قائم کرنا. فاروق اعظم کہتے ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام. آج انصاف لوگ نہیں کرتے، آج انصاف نہیں کرتے. اے لوگوں وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، انجمن کا پروگرام ہے نا، بند کر دو. پورا کہاں سے ہو پائے گا؟ پورا ایک ہی شرط پر ہو سکتا ہے کہ ساری انجمنوں کو انعام دے کر کے رخصت کر دیجیے، اور یا پھر جو ہے یا پھر سب انجمن کو الوداع کہہ دیجیے اور سب کا انعام ہم ہی کو دے دیجیے. پوری رات جو سب مل کر کے کرے وہ اکیلا میں کروں گا. ابھی اس میں ایک دو باتیں ہیں، ابھی عثمان غنی کا قول باقی ہے، مولا علی کا قول باقی ہے، فاطمہ الزہرا کا قول باقی ہے، جبریل امین کا قول باقی ہے، نبی کا قول باقی ہے، پروردگار عالم کا قول باقی ہے. ابتدا صدیق اکبر پر ہے اور اس حدیث کی انتہا پروردگار عالم پر ہے. ایسے کیسے میں پورا کر دوں اس کو، مگر ایک اور پورا کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کہا نا جگہ کی مناسبت سے مجھے صحابہ کی عظمت بھی بیان کرنی ہے. عظمت صحابہ پر آج جگہ جگہ پر لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی سنی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اس بیان کو جو شروع کیا اسے بھی بتانا ہے اور عظمت صحابہ بھی بیان کرنا ہے. تبھی میں نے کہا تھا موقع اور مناسبت جگہ کی جو ہے اسی پر بیان ہے. فاروق اعظم کے بعد امیر المومنین خلیفہ سو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد پیمبر، داماد پیمبر. اب کیسے داماد کہ نبی نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرنا چاہتی اور میں ایک ایک کر کے اے عثمان اپنی بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. وہ حضرت عثمان اس روئے زمین پر عثمان غنی کے سوا کسی نبی کے امتی کو یہ شرف نہیں حاصل ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں اور وہ بھی نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی بیٹی. ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسرے حضرت سیدہ
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دونوں نبی کی چہیتی پیاری بیٹی ہیں، ایک دوسرے نمبر پر کی ہے، ایک تیسرے نمبر کی، اور سب سے چھوٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان۔ سبحان اللہ، عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کا نام ہے، اس داماد پیغمبر کا نام ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے قطار اور سونے کی اشرفیوں کے چندے دیے تھے تو نبی نے فرمایا تھا اے عثمان آج سے تم جو بھی عمل کرو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑی تو اس کے لیے زمین خرید کر مسجد نبوی کو بڑا عثمان غنی نے کیا تھا۔ جب مدینے کے اندر مسلمانوں کے پاس میٹھا پانی پینے کو نہ تھا تو پہلے روما خرید کر مسلمانوں کے نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا تھا۔ جب جنت البقیع قبرستان کو بڑا کرنے کی بات آئی تو اس قبرستان کے لیے زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے داماد ہیں، نبی کے جنت میں رفیق ہیں، دوست ہیں، اور نبی کو اتنے پیارے ہیں کہ کہا کہ 40 بیٹی بھی اگر ہوتی نا تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنے پیارے ہیں، سوچو، اور شرم و حیا کیسی ہے، سبحان اللہ، شرم و حیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی میرے حجرے میں آرام کر رہے تھے، آرام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لیٹے تھے تکیے کے سہارے سے، اور آپ کا تہبند مبارک اوپر اٹھ کر کے گھٹنے تک آ چکا تھا۔ کہاں تک تھا؟ گھٹنے تک۔ آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آئے، دستک دی، کہا کون؟ کہا ابو بکر۔ کہا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ کہا آ جاؤ۔ صدیق اکبر آگے، نبی ویسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی کھلی ہے، بات چیت شروع۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر کوئی آیا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا آ جاؤ۔ نبی ویسے ہی لیٹے رہے، پنڈلی کھلی ہے، اور بات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عثمان۔ جیسے ہی نبی کے کانوں میں حضرت عثمان کی آواز گئی، نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو صحیح کیا اور صحیح سے بیٹھ کر کے تب فرمایا آ جائیے۔ جب حضرت عثمان اندر آئے کہا بیٹھ جائیے۔ حضرت عائشہ نبی کے ایک ایک ادا کو اپنی نگاہوں میں نوٹ کر رہی تھی، کیش کر رہی تھی، تصویریں نبی کے اداؤں کی کھینچ رہی تھی نگاہوں کے ذریعے سے۔ جب نبی کے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، آپ اٹھ کر کے نہیں بیٹھے۔ حضرت عمر آئے، آپ لیٹے رہے، اٹھ کر کے نہیں بیٹھے، کپڑے کو صحیح نہ کیا، مگر جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھے، اپنے کپڑے کو صحیح کیا۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نبی نے فرمایا
صحیح نہ کرتا تو میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ بغیر کچھ کہے میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، اتنا شرمیلا ہے کہ بغیر کچھ کہے واپس چلا جاتا۔ اور نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو حیا سیکھو، حیا۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ حیا یہ صرف عورتوں کو کرنا چاہیے، مرد کو بے حیا ہونا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، جہاں پر عورتوں کو حیا کرنا چاہیے وہیں پر مردوں کو بھی حیا کرنا چاہیے۔ حیا انسان کی خوبصورتی کے لیے ایک زینت ہے، سمجھ میں آئی بات نا؟ جو انسان جتنا حیادار ہوتا ہے اتنی ہی جو ہے بامربت ہوا کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اچھا پاکیزہ ہوا کرتا ہے، بلند اخلاق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حیا سیکھو، بے حیا نہ بنو۔ باہر نکلو تو ڈھنگ سے کپڑے پہن کر کے نکلو، باہر نکلو تو شرم و حیا کے سانچے والے میں ڈھلنے والے کپڑے پہن کر کے نکلا کرو۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے۔ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی 3 باتیں کہوں؟ کہا کہو؟ کہا یا رسول اللہ اسٹیج پر جو اہل علم بیٹھے ہیں انہیں یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ مجمع میں اگر حافظ قرآن کوئی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی طالب علم ہے تو اسے اچھا لگے گا، عام آدمی کو بھی اچھا لگے گا، مگر اہل علم کے لیے اس میں زیادہ مزہ ہے اور لطف ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں عمر یہ کہتا ہوں یہ پلیٹ جتنی سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن و چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے علم قرآن اور علم نبی۔ علم قرآن، علم قرآن اور علم نبی۔ علم نبی سے مراد علم حدیث، فقہ کا علم، حدیث کا علم، یہ سب علم نبی ہے۔ اس سے روشن کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد آگے کہا یا رسول اللہ جو مزہ، جو مٹھاس علم قرآن میں ہے، علم حدیث میں ہے، علم نبی میں ہے، وہ مٹھاس شہد میں، وہ مٹھاس شہد میں نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو دیکھو نا مسجد کے اندر جو پورے سال کھول کر کے نہ دیکھے وہ بھی 5 پارہ پڑھ رہا ہے، ایک فجر میں، ایک ظہر میں، ایک عصر میں، ایک مغرب میں، ایک عشاء میں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ یعلمون تعلمون اور الف اور عین اور شین اور غین کسی کا فرق نہیں ہے، مگر خوب پڑھتا ہے اور باہر نکل کے خوب کہتا ہے آج 5 پارہ پڑھ لیا، آج 6 پارہ پڑھ لیا، آج 8 پارہ پڑھ لیا۔ حافظ جی کے ساتھ الگ 5 پارہ پڑھا ہے، ارے وہ حافظ جی پڑھے گے تم پڑھے ہو، تم نے تو سنا ہے، اور وہ بھی سننے میں کیا کیا حرکت کی ہے وہ سب کو ہی جانتا ہے، مگر کہے گا حافظ جی کے ساتھ 5 پارہ پڑھا اور اتنا میں نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا چلو پڑھا، اب بات چھوڑو۔ میں کہتا ہوں کیوں پڑھا؟ وہی قرآن، وہی 20 پارہ، ہر 3 دن پر ایک قرآن مکمل، پھر دوسرا، پھر مکمل، پھر تیسرا۔ کہا ربانی میاں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پڑھتا جاتا ہوں ختم ہوتا جاتا ہے، پھر پڑھتا جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے بند نہ کروں۔ میں نے کہا تو آج کہہ رہا ہے، نبی کے یار عثمان غنی نے 1450 برس پہلے کہہ دیا جو مٹھاس علم قرآن میں ہے وہ شہد میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ مٹھاس ہی تو ہے، آدمی پڑھتا جائے، پڑھتا جائے، پڑھتا جائے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت قرآن سے کبھی بھی سیراب نہیں ہو پائے گی،
کبھی بھی نہیں لگے گا کہ پڑھا ہوا. جب پڑھو تو لگتا ہے کہ نہیں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے. جب پڑھو تو عجب لطف ہے، عجب مزہ ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جس کی چاشنی ہم غلاموں کو آج 1450 برس کے بعد بھی اللہ عطا فرما رہا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ تیسری بار کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان اس بات سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے علم پر عمل کرنا، اپنے علم پر عمل کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام ہے. بتاؤ آپ کو علم ہے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے؟ بولو جلدی بولو. علم ہے کہ نہیں؟ عمل ہے؟ عمل ہے؟ علم تو سب کے پاس ہے. میں اور علم کی بات نہیں کروں گا، نماز کی بات کروں گا. یہ فرض ہے. سب سے پہلے یہ لقب، یہ جھنڈا، یہ جلسہ، یہ کرسی، اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا نماز پڑھی کہ نہیں. جی ہاں، یہ میلاد نفل ہے، یہ ذکر کی محفل نفل ہے، نماز فرض ہے. فرض نہیں تو نفل قبول نہیں. پہلے فرض ادا کرو. آج ہمارا حال تو یہی ہے، نیاز کھٹا کھٹ نماز گائے. نیاز کھٹا کھٹ، شب برات آ جائے تو نیاز، 11 آئے تو نیاز، ربیع الاول آئے تو نیاز، محرم آئے تو نیاز. مگر نماز محرم میں گائے، ربیع الاول میں گائے. آپ لوگ انجمن کا کلام لکھنے والے ہیں. مجھے انجمن والوں سے ایک بات کو لے کر کے بہت اختلاف ہے. آپ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ انجمن پڑھنے والوں کو دیکھیے، اس میں میرے خیال سے 90% بے نمازی. انجمن پڑھتے ہو نبی کی نعت اور فجر گائے، ظہر گائے. یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے کہ جو مسجد تک لے کر کے نہ جا سکے اور نعت کے اندر کہتے ہو یا رسول اللہ ہمیں مدینے بلا لیجئے. ارے جب مدینے جانے کی بات دور کر تو بعد میں کرنا، پہلے مسجد میں تو جا. جو مسجد میں نہ جائے وہ مدینہ کہاں سے جائے؟ وہ مدینہ جائے گا، مسجد میں پہنچتا نہیں. ہم مدینے جانے کی بات کرتا ہے، مکے کی بات کرتا ہے. پہلے مسجد کو تو آباد کر، پہلے دل میں نماز کی محبت تو پیدا کر. آج بھی میں نے جمعہ میں کہا تھا اور پہلے بھی میں نے کہا، میرے نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی نے فرمایا حسن حسین میرے دل کا چین ہے. مگر جب آنکھوں کے ٹھنڈک کی بات آئی تو نہ فاطمہ کو آگ کی ٹھنڈک بتایا، نہ حسن اور حسین کو آگ کی ٹھنڈک بتایا. نبی نے کہا فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، حسن حسین دل کا چین ہے، مگر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انجمنوں کو جب کلام دیجئے تو انہیں یہ بھی نصیحت کیجئے کہ بابو نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو، نماز فرض ہے. یہ کلام جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ نفل ہے پڑھنا اور نماز فرض ہے. میں دیکھتا ہوں رات بھر انجمن پڑھے اور فجر میں سب کے سب سو گئے، سب کے سب سو گئے. یہ رات بھر انجمن پڑھ کر کے فجر غائب کرتی تو بتاؤ آپ کا رات بھر کا انجمن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ایک شخص مسجد نبوی میں نہیں آیا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، پہنچ گئے اس کے گھر، کہا فلاں کہاں ہے؟ اس نوجوان کی ماں نے کہا امیر المومنین وہ رات بھر نفل پڑھتا رہا اور فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی تو فاروق اعظم نے کہا وہ رات بھر سوتا رہتا اور فجر پڑھتا. یہ عمر کے نزدیک نفل پڑھنے سے
نفل پڑھنے سے بہتر ہے رات بھر سو مگر فجر پڑھو، یہ نہیں کہ رات بھر نفل پڑھو اور فجر قائم ہو۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ یہ رات بھر سوتا رہتا، نفل نہ پڑھتا اور سویرے فجر پڑھتا، عمر کے نزدیک رات بھر نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنے علم پر عمل کیجئے۔ تو حضرت علی کیا تھے؟ میزبان تھے، مہمان نہیں تھے۔ مہمان صدیق اکبر تھے، مہمان عمر تھے، مہمان عثمان غنی تھے، مہمان میرے نبی تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں علی بھی 3 باتیں کہوں؟ نبی نے فرمایا علی تم بھی کہو 3 باتیں۔ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ علی جو جنت میں جنتیوں کو جانے کا ٹکٹ بانٹے۔ جی ہاں، ہم صرف کسی ایک صحابہ کی صرف تعریف میں نہیں لگے رہتے۔ ہم نے کہا تھا ہمارے لیے پیارے صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم علی والے ہیں۔ مگر سنو، علی جنت کا ٹکٹ دیں گے کس کو؟ جب میں نے یہ جملہ کہا کہ علی جسے جنت کا ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں جائے گا، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے ہماری والی بات ہو رہی ہے، جنت کا ٹکٹ تو ہم ہی کو ملے گا۔ مگر سنا، جنت کا ٹکٹ کسے ملے گا؟ زمانے نبی ظاہراً میں نہیں ہے، نبی بظاہر پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت علی ایک راستے سے آ رہے ہیں، اسی راستے سے دوسری طرف سے صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں۔ سامنا ہوا، صدیق اکبر علی کو دیکھ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ بولو، جو جس سے نفرت کرے گا اس کو دیکھ کر کے مسکرائے گا۔ لوگ تو ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان میں اچھے رشتے تھے ہی نہیں، مگر یہاں تو ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے، اتنا اچھا کہ صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں۔ جناب علی کہتے ہیں اے صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ کر کیوں، آگے بولو، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے نبی کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ کہا جنت میں وہی جائے گا جسے علی جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ تو جناب علی نے مسکرا کر کے کہا آپ سے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا مجھ سے بھی نبی نے کچھ فرمایا ہے؟ پہلے ہی ایڈوانس میں بولو، ایڈوانس میں بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کا ذکر سن رہے ہو، اللہ کی حمد بیان کرتے چلے جاؤ۔ میری عادت نہیں ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، ربانی کبھی تقریر کے دوران سبحان اللہ لوگوں سے نہیں کہلواتا، آپ کی مرضی بولو، مگر آج میں بھی کچھ لطف میں آ چکا ہوں، مزہ آ رہا ہے، بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اب آگے انجمن والے سمجھے اور جناب مختار صاحب سمجھے کیسے کیا کریں۔ ہمیں تو کمیٹی والوں نے پہلے ہی کچھ کان میں کہہ دیا تھا، اب ہم ان کو نہیں بتائیں گے، نہیں تو یہ کمیٹی والوں پر برہم ہو جائیں گے کہ جب ایسا کہا تھا تو ہم کو کیوں نہیں بتایا۔ اب بعد میں ان سے آپ پوچھئے گا جنہوں نے آپ کو بلایا۔ کہا آپ سے کہا جنت میں وہ جائے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ کہا ہاں۔ کہا مجھ سے بھی نبی نے کچھ فرمایا ہے، مجھ سے بھی نبی نے کچھ فرمایا ہے۔ کہا کیا؟
کہا مجھ سے نبی نے فرمایا ہے اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. کہا مجھ سے بھی نبی نے کہا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ 3 باتیں میں بھی کہہ دوں وہ 3 باتیں بیان کر کے تقریر ختم. انشاءاللہ تقریر کا دوسرا پارٹ اگر زندگی رہی تو اس جگہ پر آیا تو پھر بیان کر دیا جائے گا. آج بس نہیں. حضرت علی نے 3 باتیں کہی اور بڑی مزیدار باتیں کہی جس میں کہ حضرت علی کون ہے؟ کون ہے؟ شہر علم. نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں, میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ, باب العلم ہے حضرت علی. کہا یا رسول اللہ 3 باتیں میں کہوں گا تو. کہا یا رسول اللہ یہ پلیٹ جتنی سفید روشن چمکدار ہے اس سے بھی زیادہ روشن و چمکدار گھر میں آنے والا مہمان کیوں نہ ہو جس نبی کی مہمانی پروردگار معراج کی رات میں عرش اعظم پر بلا کر کے کرے وہ رب کا مہمان بننے والا نبی آج علی کا مہمان ہے. کہا یا رسول اللہ گھر میں آنے والا مہمان اس پلیٹ سے زیادہ روشن و چمکدار ہے. اور یا رسول اللہ مہمان کو میزبان کی میزبانی پسند آ جائے. ذرا غور کرنا, مہمان کو میزبان کی میزبانی پسند آ جائے تو جو مزہ اس میں ہے وہ شہد میں نہیں. میزبان بڑی محنت کرتا ہے. آپ لوگ شادی بھی اپنے گھر میں کرتے ہو, بیٹے کی شادی, بہن کی شادی, آدمی 10 دن پہلے سے لگا ہوتا ہے. اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن تو پوری رات پورا دن بیچارہ جاگتا رہتا ہے. یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ, یہ ٹینٹ یہ کرسی یہ ٹیبل یہ کھانا یہ انتظام وہ انتظام, یہ پھول یہ مالا یہ گجرا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھی صاحب کا منہ پھول کرنے کو پانا پہلے سے پورا انتظام. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ مختار حبیبی صاحب کے بلا ہر سال ہمارے ناظرین بنتے ہیں اسٹیج کے, ان کو بھی دعوت دے دو. وہ آئے مختار حبیبی صاحب کھانا وانا کھائے چلنے لگے. آپ سے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین لوگ بہت ماشاء اللہ پڑھتے, ماشاء اللہ کیا کھانا تھا, کیا انتظام تھا, کیا سجاوٹ ہے, کیا آپ نے احترام, کیا عزت دی. جیسے ہی میزبان نے یہ جملہ سنا ساری تھکاوٹ خوش ہو گیا کہ چلو میری میزبانی میرے مہمان کو پسند آ گئی. تو حضرت علی نے کہا میزبان کی میزبانی مہمان کو پسند آ جائے تو جو مٹھاس اس میں ہے وہ شہد میں نہیں ہے. اور آگے کہا یا رسول اللہ مہمان کو 100% خوش کر کے رخصت کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام ہے. حلق تک ٹھوس لے گا اور باہر نکل کر کے کہے گا ارے یار آئس کریم تو کھلایا. بتائیے کہیں دسمبر کے مہینے میں آئس کریم رکھا جاتا ہے؟ آئس کریم تو کھلایا ہی نہیں, کولڈ ڈرنک کھلایا ہی نہیں.
اب سب مل جائے تو کہے گا کہ ارے یار زردہ میں جو تھا نا وہ کھوا بڑا کم چاول دانت میں لگ رہا تھا، ابھی لگ رہا تھا تو یہاں پہ ٹھوس کر کے جگہ تو ہے نہیں کہ آرام سے چل سکے، اتنا کھایا کہ ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے، خراب تھا تب یہ حال ہے، اچھا ہوتا تو کیا پیٹ پر لا دیتا۔ تو کہا یا رسول اللہ میزبان کو 100% خوش کر کے روانہ کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ ماں تو صاحب پان کھاتے نہیں ہیں، پان رکھنا بھول گئے، کہا کہ دیکھو سب رکھا پان، بنارس والے کو سب مل جائے پان نہ ملے تو ساری عزت پر پانی پھر جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو کچھ دو مت دو، پان ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عظمت صحابہ پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کے تمام صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہو، ہم سب سے پیار کریں گے اور سب ہمارے لیے ستارے کے مانند ہے، ہم کسی کی بھی اتباع کر لیں گے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور پھر سے کہوں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں بالکل مضبوط ہو جاؤ۔ بہت ملیں گے آپ کو بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، نا کہنا تجھے جو کہنا ہے تھا، مگر ہم تو یہی کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں، صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ہاں ان سے جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، ہم انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکتے، ہم ان کے سامنے اپنے ادب، اپنے سر کو ادب کے ساتھ خم کرتے ہیں، ان کی عزت و عظمت اپنے دل میں ہم رکھتے ہیں، جیسے سارے صحابہ کی عزت و عظمت ہمارے لیے ہے ویسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عزت و عظمت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبتوں پر جینے اور انہی کی محبتوں پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی طرح کی سہون قصدن خطا لفظ بھول چوٹ کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سب کو مل کر کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ابھی حضرت اللہ و مولانا ارشاد ربانی صاحب کی رحمت اللہ علی کی نہایت عالی کارنہ و فاضلانہ علمت پرست بصیرت اور سوچ تقریر کی فضیلت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ قلت وقت ہے کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے اور اجمنوں کے بھی خیال ہونا نہیں چاہتا، لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے نہ جائیں، انجمنوں کا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ میں بغیر کسی سماعی انتظار کے میزبان کچھ میزبانوں کو آبکار انجمن کو آواز دوں گا، جس کا کام ہے موسم بہار بن کر چھا جانا اور گھٹا بن کر بادلوں کی طرح برسنا بھی۔ اس سے میری مراد انجمن بہار شریعت دوستی پورا ہے۔ میں اس انجمن سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم آیت کو نصیب لے آئے اور اپنے کلام سے نوازے اور آپ حضرات انتشاب نہ پیدا کریں، برائے کرم تشریف رکھیں۔ فین لگانا چاہتا ہے ایک ہی ساتھ پنسل بارش سے پتا نہیں فلاح الدین آگے تو ٹوپی تو کہاں گئے صدر صاحب آپ سنائیے۔
सब बढ़िया है। कब नंबर है हमारा ना हम अंजुमन के साथ नहीं, हम अकेले आए हैं। हाँ। बढ़िया नहीं है अंजुमन आई है, बहुत सी अंजुमन आई है मोहल्ले से, अंजुमन आई है। आई हाँ, अच्छा। कब आएगा हाँ हो गया, 2 घंटा हो गया है। सब मैगी भी बनाई है। नहीं यार सुन लो मुनिया पढ़ ले बारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे मुअद्दबाना और मुख़्लिसाना गुज़ारिश कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ़ रखें। अंजुमनों का सिलसिला यहाँ से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अंजुमन बहार शरीयत दोषीपुरा बनारस से, जो बराए करम माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने कलाम से नवाजे। ये मेज़बान अंजुमन है। मैं इस अंजुमन से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए और अपने कलाम से नवाजे। अंजुमन बहार शरीयत दोषीपुरा अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो बराए करम माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने कलाम से नवाजे। पता ही नहीं है भैया। चल अभी देखिए, अभी उससे सर का फोन आया वैसे टाइम में क्या करना है ऑनलाइन में समय मजा आने, हम बता रहे हैं लेकिन नया नंबर ले रहे तो इसलिए मिला नहीं। हम अपना जो रजिस्टर्ड नंबर है वो देना नहीं चाह रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, इनमें क्या करना है बता देंगे। मैं अंजुमन बहार शरीयत दोषीपुरा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ ले आए और कलाम हबीब से हमें नवाजे। अंजुमन बहार शरीयत दोषीपुरा माइक पर तशरीफ़ ले आए और अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना नज़राना अक़ीदत पेश करते हुए कलाम हबीब से नवाजे।